بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک پوسٹ ہے جس کے اوپر سورہ نساء کی 65 نمبر آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے جو ایڈریس لکھا ہوا ہے www.therealislam.net، یہ وہ ویب سائٹ ہے جو سہیل خان صاحب جو کراچی کے رہنے والے لیکن لاہور میں وہ شفٹ ہو گئے تھے، محمد حنیف صاحب کی جماعت کے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار پوسٹیں اور بھی ہیں جس کے نیچے یا بیک گراؤنڈ میں یہ ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ اور جب تک ان کے اندر شرک نہیں آیا تھا کس طرح یہ زوردار قسم کی یعنی پوسٹیں تھیں، لیکن جب شرک ان کے اندر آیا تو یہ پوسٹیں خود ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ یہ ذرا سنیے، اوپر ہیڈنگ لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے والے کون ہیں؟ یعنی یہ سوال کیا گیا کہ جو نبی کی بات نہ مانے، نبی کا فیصلہ نہ مانے، وہ کون ہوتے ہیں؟ اور اس آیت کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، اے نبی پس قسم ہے تمہارے رب کی یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلاف میں آپ کا فیصلہ نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کریں اس سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو اور اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ سورہ نساء 65 نمبر آیت۔ اور اس کے نیچے تشریح لکھتے ہیں کہ آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مقابلے میں اپنے ہم مسلک مفتیان کے لکھے کو ترجیح دیتے ہیں، کاش وہ اس آیت کی روشنی میں اپنے انجام کو دیکھ لیں۔ کاش یعنی اللہ کے نبی کے مقابلے میں اپنے مفتیوں کی لکھی ہوئی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو کیا آج یہی بات سہیل خان صاحب اور ان کے دوسرے مقلدین نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آج اپنے مفتی محمد حنیف صاحب کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے امیر کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا ان کو نہیں کہا گیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہوا ہے سجدہ تعظیمی کے شرک کا، کہ محمد حنیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک کے سجدہ ریز ہو گیا، ماتھا ہاتھ سب کچھ ٹیکا، اور یہ دراصل سجدہ تعظیمی تھا، اللہ کی مشیت تھی اور اللہ کا حکم تھا۔ تو جب اس کو بتایا گیا کہ کہاں سے یہ لے کے آئے ہو اللہ کا حکم، قرآن میں تو موجود نہیں ہے، حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، اور مشیت تمہیں کیا پتہ اللہ کی مشیت کیا ہے، اور پھر اللہ کی رضا کیا؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایک دوسرے کے سامنے سجدے کراتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ کی بات مانتے، انہوں نے ایک سٹیپ اور آگے اٹھایا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جب چاہے جس کو دے دے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی صفت اللہ نے معجزانہ طور پر نہیں دے دی تھی، اس طرح اس کی مت ماری گئی، اور ان سے زیادہ مت ماری گئی ان مقلدین کی۔ اور سارے ابھی ہر جگہ جلد اول جو ان کی وہ تفسیر ہے اس کے اندر بھی بے شمار جگہ اس طرح کا مضمون انہوں نے خود لکھا ہے کہ دیکھو کوئی ایسی بات جو کسی نبی کی طرف ایسی ہو جس میں شرک کا معاملہ ہو، وہ نبی کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ سراسر باطل ہے، اس کی اس طرح مانی لیا جائے گا، قرآن کے تابع کیا جائے گا ہر جگہ۔ اور اب یہاں آ کے خود اسی اپنے بنائے ہوئے اصول کو، جو صحیح اصول ہے، قرآن کا اصول ہے، انبیاء کی دعوت کا انداز ہے یہ، اور یہاں آ کے انہوں نے اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے اس سارے اصولوں کو توڑ دیا۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ خود سوچ لو کہ وہ لوگ کون ہیں جو اپنے مفتیان کی بات کو نبی کے مقابلے میں مانتے ہیں، اپنا انجام پہچان لیں۔ یعنی انجام یہ ہے کہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو، تم خالص مشرک ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی کتنی ایسی وہ اور دوسری پوسٹیں ہیں جو اب ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ ان کا بہت بڑی بدبختی ہوئی ہے، اور اب یہ ساری پوسٹیں اس طرح کی ان کے خلاف نظر آتی ہیں، پوری طرح اپنے ہی اس اصول جو تھے قرآن و حدیث کے، اس کی زد میں یہ خود آ رہے ہیں، اپنے فتوے ان کے اوپر لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔